الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم. جو شخص 100 سے زیادہ محافل کو وہ رونق بخش سکتا ہے اور صحیح راستے پہ لوگوں کو چلانے کی تعلیم اور تلقین کر چکا ہے اور خود عمل کر کے بتایا ہے، اس شخص کے متعلق ہم کیا کہیں؟ ہم اتنا ہی کہتا ہوں کہ چونکہ غلام یدین صاحب کسی اور جگہ مصروف ہیں، اس خادم کو کہا گیا کہ انٹروڈیوس کراؤں، اور اس سلسلے میں محب رسول ان کی ذمہ داریاں، یہ ایسا مضمون ہے ہم سب تو پڑھتے ہیں، روحی فدا بولتے ہیں، امی فدا بولتے ہیں، مگر امی فدا اور روحی فدا کا اصل مطلب کیا ہے وہ شاید آج ہم کو اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہی ہیں جو تمام جہانوں کے پالن ہار ہیں، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، جو بدلے کے دن کے مالک ہیں. ایسے رب کے اس کی شایع نشان درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی اور رسول، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے طریقے کو اپنایا، اور ان پر جو قیامت تک آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں گے. حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 1 جنوری 2018 مطابق 13 ربیع الثانی 1439 ہجری بروز پیر بمقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ گن فاؤنڈری حیدرآباد دکن
اس وقت آپ کے سامنے شریعت انفارمیشن سروس کی 699 نشست سے کچھ باتیں بعنوان محب رسول اور اس کی ذمہ داریاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عنوان یقیناً ہر بندہ مومن کی زندگی کا عنوان ہے۔ کوئی مومن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تمہیں رسول سے محبت ہے یا نہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں، ہمیں رسول سے محبت نہیں ہے۔ ہر مومن رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر دعوے کے ساتھ دلیل ہو تو مقدمہ جیتا جاتا ہے، اور دعویٰ کتنا ہی بہتر سے بہتر ہو، بڑے سے بڑا ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ ٹھوس دلیل نہیں ہے تو مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کا اظہار علامتوں سے، اعمال سے، اقوال سے، کردار سے، ان تمام چیزوں سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اس وقت موسم سردی کا ہے، لیکن یہ موسم اعلان نہیں کر رہا کہ میں سردی کا موسم ہوں، لیکن پنکھوں کا بند ہونا اور لوگوں کا فیس کوٹ پہننا اور گرم کپڑے پہننا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ موسم سردی کا ہے۔ علامتوں سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ کون سا موسم ہے۔ پنکھے چل رہے ہیں، یہ موسم گرما کا ہے۔ موسم نہیں کہہ رہا کہ میں گرما کا موسم ہوں، لیکن پنکھوں کا چلنا، کولر کا چلنا، اے سی کا آن ہونا، یہ خود بخود اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ یہ موسم گرما کا موسم ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ مومن زبان سے نہ بھی کہے کہ میں محب رسول ہوں، لیکن اس کے گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کی شرافت سے، ہر اس کی ادا سے رسول کی محبت جھلکتی ہے کہ رسول جو چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا ہے، جو رسول نہیں چاہتے اس کو یہ بھی نہیں چاہتا۔ رسول کی یہی سچی محبت ہے۔ یعنی یوں سمجھیے خلاصے کے طور پر کہ محب رسول کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری محبوب کی پسند کو اپنی پسند اور محبوب کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا، محبوب کی لائکنگز کو اپنی لائکنگز اور محبوب کی ڈس لائکنگز کو اپنی ڈس لائکنگز بنانا، یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ دعوے بہت ہیں، لیکن محبوب کو جو پسند ہیں یہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کو جو ناپسند ہے یہ اس کو پسند کرتا ہے، تو پھر اب اس کا یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں، کیونکہ دلیل نہیں ہے اس کے پاس، محبت کی دلیل نہیں، اور بلا دلیل دعویٰ بیکار ہے، بیکار ہے۔ بلب تو ہو لیکن فیوز ہو، روشنی نہیں دے سکتا، روشنی نہیں دے سکتا۔
عطر تو ہے لیکن کاغ نہیں کھلے، روشنی نہیں مہکے گی، روشنی نہیں مہکے گی، شمع تو ہو لیکن جلے نہیں تو اس کی روشنی کی تابناکی سے اندھیرے دور نہیں ہوں، اندھیرے دور نہیں ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی سے محبت ہو اور پھر اس کے کردار کے اندر رسول کی اطاعت نہ ہو، یہ ناممکن ہے، 1000 بار ناممکن ہے، 1000 بار ناممکن۔ تو رسول کی محبت کی سچی علامت یہ ہے کہ محبوب کی پسند آپ کی محب کی پسند ہو اور محبوب کی ناپسند محب کی ناپسند ہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وہ آپ کے ساتھ آپ کی سواری پہ بیٹھے تھے، بچے ہیں، آپ نے ان سے فرمایا کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اس طرح صبح کر سکتا ہے اور اس طرح شام کر سکتا ہے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بھی میل نہ ہو، کدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، تو ایسا کر۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا، یا بنی ھذا من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے محبت سے متعلق ایک کرائٹیرین دیا ہم کو، ایک کسوٹی دی، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے حقیقت میں مجھ سے پیار کیا۔ اور پھر اس کے بعد بشارت دی محب رسول کو، رسول سے محبت کرنے والے کو، من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور یہاں نبی نے اپنی سنت کس کو کہا؟ دل صاف ستھرا ہو سب کے لیے، سب کے لیے دل صاف ستھرا ہو، دل میں کدورت نہ ہو، دل میں کینہ کپٹ نہ ہو، دل میں بغض اور عداوت اور نفرت نہ ہو، یہ سنت رسول ہے۔ لیکن آج معاف کیجئے، اس سنت کو عمل سے ہم نے بالکل فضول بنا دیا۔ عوام کو چھوڑ دیجئے، خواص بھی اس گندگی سے خالی نہیں، قال اللہ اور قال الرسول بھی ہو رہا ہے، سب ہے، حب رسول کے دعوے بھی ہیں، ڈگریاں بھی ہیں، لیکن دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بھری ہیں، نفرتیں بھری ہیں۔ یہ نہیں کہا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ، لِمُسْلِم کا لفظ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، کسی کے لیے بھی اس کے دل میں کینہ کپٹ بغض نفرت اور حسد نہ ہو۔ کتنی وسعت ہے، کتنی وسعت ہے۔ غیروں کے لیے تو چھوڑ دیجئے، آج ہم یہ دیکھتے ہیں اپنا اپنے سے نفرت رکھے ہوئے، اپنوں کی طرف سے ہمارے دل جو ہے صاف نہیں ہے، غیروں کی تو بات دوسری ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے غیروں سے تو بہت محبت ہے، لیکن جو اپنے ہیں ان سے نفرت نہیں۔ کوئی غیر نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس نیت سے دیکھو، اللہ کا رسول جو آخری رسول ہیں ہمارے، وہ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی یہ سنت بھی رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے کہ دل صاف ستھرا ہو۔ اگر آپ کا دل صاف شفاف نہیں ہے، آپ کے دل میں بغض و کینے اور حسد بھرے ہوئے ہیں، مسلم یا غیر مسلم کے لیے، تو پھر
آپ کی نمازیں، آپ کے روزے جو بھی ادا کر رہے ہیں وہ شاندار اور جاندار نہیں ہو. کیوں کہ گندے برتن کے اندر آپ اگر کوئی چیز لیں گے، دودھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ دودھ کے پھوٹنے کا خطرہ ہے. تو پہلے دل کو صاف کیجئے، صاف شفاف رکھیے، اس کے بعد دیکھیے کہ اس صاف شفاف دل میں جب حب رسول کا عطر اور محبت جب اس میں آئے گی تو پھر کیسی خوشبو کردار کی مہکتی ہے، کیسی خوشبو مہکتی ہے. سیرت میں محمد کے ہر دکھ کا مداوا ہے. ہماری نعت کے کچھ اشعار ہیں. سیرت میں محمد کی ہر دکھ کا مداوا ہے، بس شرط ہے اتنی سی کردار میں ڈل جائے. بس شرط ہے اتنی سی کردار میں ڈھل جائے. کیوں شور مچاتے ہو اغیار کی سازش کا؟ کیوں شور مچاتے ہو اغیار کی سازش کا؟ ہو خلق محمد تو پتھر بھی پگھل جائے. ہو خلق محمد تو پتھر بھی پگھل جائے. کس بات کو ان کی اچھی کہوں اور کس کو کہوں سب سے اچھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق بات. کس بات کو ان کی اچھی کہوں اور کس کو کہوں سب سے اچھی؟ ہر بات پہ تو اس میرے نبی کی اچھے برے سب مرتے ہیں. ہر بات پہ تو اس میرے نبی کی اچھے برے سب مرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی پسند ہو اور آپ کی ناپسند آپ کی ناپسند ہو. جب کی بات تو اس میں آپ نے یہ فرمایا. اسی طرح محب رسول کی علامت دوسری یہ ہے کہ محبوب کے اوامر کو اپنانا اور نواہی سے بچنا. اب یہ اوامر نواہی آئے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سو کو سمجھ میں نہ آیا ہو، اس کی وضاحت کر دوں. امر کی جمع اوامر ہے اور ناہیہ کی جمع نواہی ہے. اوامر یعنی وہ باتیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کرنے، اور نواہی وہ باتیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا. نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو اپنانا اور جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے رکنا، یہ ہے محب رسول کی علامت کہ واقعی وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ حب رسول کی علامت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ضمن میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ تو مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے، بخاری اور مسلم شریف میں آئی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اب علامت کیا ہے کہ اللہ کے نبی محبوب ہیں؟ تو وہی علامت جو میں نے بتایا، نبی کی سنت سے محبت، نبی کے طریقے سے محبت. محبوب کو جو چیز محبوب ہے آپ کو بھی وہ محبوب ہو، اور نبی کو جو چیز مبغوض ہے، غیر محبوب ہے، آپ کے یہاں بھی وہ چیز مبغوض ہو اور وہ غیر محبوب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، جس کو حافظ ابو نعیم نے اپنی 40 کے اندر بیان کیا اور اس کو علماء نے کہا کہ صحیح حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جو میں نے کہا کہ محبت کرنے والے کی محبت کی علامت یہ ہے نبی جن باتوں کا حکم دیں ان کو کرنا اور جن باتوں سے روک دیں ان سے رک جانا. یہ علامت ہے اللہ کے نبی سے محبت کی. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا. علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے
جب تک کہ اس کی خواہشات بھی اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ یہ ہے ایمان کا کمال۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری خواہشات تو اپنے رواجی دین کے تابع ہیں، نبوی دین کے تابع کہاں ہیں؟ تو پھر ایمان میں کمال کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نبوی ایمان کے تابع، نبوت کے تابع، حکم رسول کے تابع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے اس دین کے تابع اپنی خواہشات کو آپ کریں، تب ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ کی خواہشات رواجی دین کے تابع ہیں، آپ کی جو شریعت ہے اپنے نفس کی وہ نفسانی شریعت کے اگر تابع ہیں تو ایمان میں کمال کہاں ہے؟ ایمان میں زوال ہے، وہاں ایمان میں زوال ہے۔ ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے جب خواہش نفس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کر دیا جائے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دیں، آپ کو بھی اس کی توفیق دیں۔ اب یہاں سے یہ وضاحت کے بعد اب یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں کہ نبی کی پسند اور نبی کی ناپسند، نبی کے اوامر اور نبی کے نواہی کیا ہیں، اس کو بتاتا ہوں، اور پھر اب یہاں سے اینالیسس شروع ہوتا ہے، تجزیہ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، خصوصاً ہندوستان کے اور عموماً سارے عالم اسلام کے کیا حالات ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم ہدایات ہیں حالات حاضرہ کے پیش نظر وہی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جو آیت ہم نے پڑھی تھی پہلے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جبکہ آپ کو جج نہ بنا لیں، جبکہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، حکم کہتے ہیں جج کو، جبکہ آپ کو اپنی زندگی کا جج نہ بنا لیں، کاہے میں فیما شجر بینہم، ان ڈسپیوٹس میں، ان نزاعات میں، ان جھگڑوں میں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا باہمی جو جھگڑے ہیں، نزاعات ہیں، ڈسپیوٹس ہیں اور ڈفرینسز ہیں، جب تک آپ اپنے نبی کو ان میں جج نہیں بنائیں گے اللہ کے یہاں ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت ہم سے یہ کہہ رہی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ آیت سورہ نساء کی ہے، رکوع نمبر 9 کی۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور پھر بس اپنی انا کو فنا کرو تو پھر ایمان میں کمال ملے گا۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل میں کوئی حرج بھی نہ ہو، تنگی بھی نہ ہو اس فیصلے سے جو رسول نے کیا ہے، اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ٹوٹل ڈیووشن، ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن اللہ کے نبی کے حکم کے آگے، یہ مزاج ہوگا تو پھر ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اور یہ محبت کی دلیل۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں 21ویں پارے کے آخری میں بتایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی سارے مومنوں کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی جان۔ نبی کا حق آپ کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ ہے جتنا آپ کا آپ کی زندگی پر حق ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کی زندگی میں نبی کا حق۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے
آپ کا دل کچھ چاہ رہا ہے لیکن نبی کا حکم کچھ اور ہے. بس دل کہتا ہے یہ کرو، نبی کہتے ہیں نہیں. نبی کی سنی آپ نے تو آپ نے ثبوت دیا کہ آپ نے اولا مانا، نبی کو اپنی ذات سے اولا مانا، اپنی ذات سے عرفہ مانا. لیکن اگر نبی کی بات نہیں مانی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اولا اور عرفہ عملی طور پر نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شان بتائی کہ یہ مومنوں کی شان ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہا، عجیب و غریب بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات، ان کو کیا کہا؟ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اور تو کریں آپ کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوئیں تو پھر مومنوں کے باپ کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ ہماری ماں اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات، تو پھر ہمارے باپ کون ہوئے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے نہیں ہوئے؟ کیا مقام ہے آپ کا؟ اپنے مقام کو پہچانیے کہ آپ روحانی طور پر، معنوی اعتبار سے ہر مومن کا روحانی باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اپنے مقام کو اور اپنی شان کو پہچانیے. لیکن بات یہی ہے کہ اس کے اندر شان اسی وقت پیدا ہوتی ہے اقبال کی زبان میں کہ جب نبی کی ذات کے تئیں وفا پیدا ہو، وفاداری پیدا ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سارا معاملہ وفاداری کا ہے. خالی روحی فدا اور امی فدا کہہ کر کام نہیں چلے گا. وفاداری، ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل ڈیووشن، ٹوٹل سبمیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے حکم کے سامنے یہ فرمائے. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہم لوگوں کی ایک محب رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ یہاں سے بتاتا ہوں. آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو اپنانا، روکا ہے ان سے رکنا، اور آپ کے لائے ہوئے طریقے کو، آپ کی مرضیات کو عام کرنا، آپ کے دین کو عام کرنا، آپ کی چاہت کو اپنی چاہت، آپ کی پسند کو اپنی پسند سمجھنا. اب میں ذرا سا ٹریک سے ہٹ کر، حالانکہ نئی بات نہیں ہے، وہ یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. اگر کسی نے چار مینار دیکھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیدرآباد میں چار مینار نہیں. حیدرآباد میں تو چار مینار ہے، لیکن اب اس نے نہیں دیکھا تو یہ اس کا قصور ہے. تو بات تو وہی ہے قرآن اور حدیث کی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کان ان باتوں سے نامانوس ہوتے ہیں کہ حب رسول میں یہ بھی آتا ہے. محب رسول کی ذمہ داری کیا کیا ہے اب وہ بتاتا ہوں یہاں سے. کیا ریسپانسبلٹیز ہیں؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. بیوی سے آپ کو محبت ہے تو کچھ تقاضے بھی ہیں. روٹی، کپڑا اور مکان، جیون کے یہ تین نشان، یہ آپ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر آپ اس کی پورے یہ تقاضے پورے کر رہے ہیں، ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہاں آپ اپنی بات میں سچے ہیں اور واقعی آپ کو بیوی سے محبت ہے. مجھے ماں باپ سے بہت محبت ہے. اگر ماں باپ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں تو واقعی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تڑپ ہے، کیا درد ہے، کیا غم ہے، اس کو شیئر کیجیے اگر سچی محبت ہے. سورہ شعراء رکوع نمبر 1 پارہ 19 میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تڑپ کو اس طرح بیان کرتا ہے. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین.
کہیں آپ اپنے آپ کو اے نبی اس غم میں گھونٹ گھونٹ کر ہلاک نہیں کر لینا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیا ہے نبی کی تڑپ؟ ہر بے کلمہ بے ایمان با ایمان بن جائے، یہ ہے نبی کی تڑپ، یہ ہے نبی کا غم۔ اور یہ اتنا بڑا غم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنے آپ کو گویا گھونٹ رہے ہیں اور ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ فرماتے ہیں لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے اس افسوس میں، اس غم میں ہلاک نہیں کر لینا کہ یہ اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 9 کے اندر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ اے نبی کہیں آپ کی ذات گرامی ان کے پیچھے، ان کے اوپر حسرتیں کرتے ہوئے ہلاک نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، فنا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کا غم۔ یہ کس بات میں، کس حسرت میں آپ اپنے آپ کو گویا ہلاک کر رہے تھے؟ یہی بات کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں جائے، سب جنت میں چلے جائیں، سب جنت میں جائیں، سب ایمان والے بن جائیں، یعنی سب اپنے مالک کو پہچان لیں۔ ہر بندہ جو روٹھا ہوا ہے اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، بندہ پرور سے، وہ مل جائے اس سے۔ یہ تھا آپ کا مشن۔ اب یہ ذمہ داری ہے ہر محب رسول کی کہ وہ ذکر رسول کے ساتھ ساتھ فکر رسول بھی کرے اور غم رسول میں شیئر کرے۔ ذکر رسول تو خوب ہے، اس کی ہر طرف دھوم ہے، لیکن فکر رسول اور غم رسول معدوم ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں کہاں نبھا رہے ہم؟ اور جب تک حب رسول کی، محب رسول ذمہ داری نہیں نبھاتا، اس وقت تک انقلاب نہیں آئے، انقلاب نہیں آتا۔ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اس وقت ہمارے سامنے۔ یہ جو کچھ حالات ہیں یہ کیوں ہیں؟ ہم نے محب رسول کی ذمہ داریاں نہیں نبھائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تعلیمات رسول کے سلسلے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا۔ کوئی بھی تم میں سے جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور ایمان والے بھی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ میں کیا تمہیں پتہ نہ بتاؤں ایسی چیز کا کہ اگر تم اس کو کرو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے؟ فرمایا ضرور بتائیے کیا ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ ہاں یہ تو سگے بھائی کو سلام نہیں کر رہا، سگی بہن کو نہیں کر رہی، ایک مسلمان کو ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سلام کلام سے دور ہیں، اور پھر سب کو دعویٰ ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، محب رسول کی ذمہ داریاں ہیں یہ کہ نبی جو حکم دے رہے ہیں اس کو عام کرو اور آپس میں محبت کرو، آپس میں محبت اور سلام کو عام۔ سلام صفائی قلب کی علامت ہے۔ سلام زبان پہ اسی وقت آتا ہے کسی کے لیے جب آپ کے دل میں اس شخص کے لیے صفائی ہو۔ آپ دیکھ لو، میں غلط کہہ رہا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ سلام اسی وقت آپ کی زبان پہ آئے گا یہ لفظ جب آپ کے دل میں اس کی طرف سے دل صاف۔ اللہ مجھے بھی یہ صاف اور شفاف دل عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اور یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کی سنتوں میں ایک سنت دل کو صاف شفاف رکھنا بھی ہے قدورت سے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں ابھی تک کہ مسواک کرنا سنت ہے، سر میں تیل ڈالنا سنت ہے، ہاں صاحب امامہ باندھنا سنت ہے، عصا رکھنا سنت ہے۔ ہاں بے شک یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن بقول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا تشریح انہوں نے کری ہے، انہوں نے کہا نبی کی سنتیں دو ہیں، دو قسم کی سنتیں۔ ایک سنت رواجی ہوتی ہے، ایک سنت رواجی، ایک سنت ذاتی۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، درجات بلند کرے حضرت شاہ صاحب کے۔ اور ان کا سنتیں دو طرح کی ہیں، دو قسم۔ ان کا ایک
رواجی سنت ہے، اور مثال جو ایسی دی ہے ایسی زبردست ہے کہ کوئی چی نہیں کر سکتا۔ ان کا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیل سبھی ڈالتے تھے، سر آپ بھی ڈالتے تھے، ایک رواج تھا، آپ بھی کرتے تھے، یہ رواجی سنت۔ سرما سبھی لگاتے تھے، آپ بھی لگاتے تھے، ایک رواج تھا، آپ بھی کرتے تھے، یہ رواجی سنت، یہ رواجی سنت۔ گھوڑے پر بھی بیٹھتے تھے، اونٹ پر بھی بیٹھتے تھے، یہ رواجی سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سواری کو اپنایا، یہ رواجی سنت۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک سنت ذاتی ہے، مسواک کرنا، مسواک نہیں ہوتی تھی، مسواک کی سنت یہ نبی کی ذاتی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ ہاں اس وقت ایسا طریقہ جو نبی نے وہ کیا ہے، یہ بات نہیں تھی، یہ نبی کی ذاتی سنت۔ اسی طرح نبی کی جو سنن ہے، انبیاء کی سنن ہے، یہ سب وہ کیا ہے؟ دل کا صاف رکھنا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ہم نے سنت کو بالکل خارج کر دیا، یہ بھی سنت ہے جناب عالی، یہ بھی سنت ہے۔ ایک صاحب، ایک بڑے عالم صاحب کی ایک کتاب لکھ رہے تھے، کاتب صاحب، ان کو انہوں نے لکھنے کے لیے کتاب پوچھا کہ آپ کب تک اس کتاب کو واپس کر دیں گے کتابت کے بعد؟ انہوں نے کہا 1 مہینہ۔ ان کا آپ 1 مہینہ نہیں بلکہ آپ 2 مہینے میں دیجئے، لیکن جو آپ بول رہے ہیں اسی پر قائم رکھیے، اتنے دن میں دیجئے۔ ان کا جی اچھی بات ہے۔ 1 مہینے کا کہا، 3 مہینے میں لائے تو یہ عالم صاحب جو ہے کھانا ٹیبل پہ کھا رہے تھے، اب وہ آئے تو انہوں نے کہا آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول کر لیجیے۔ نہیں، میں خلاف سنت جو ہے کھانا نہیں کھاتا، کھانا نیچے بیٹھ کے کھاتا سنت۔ تو آپ یہ خاموش رہے، سب ہو گیا، کھانا وغیرہ کھا لیا۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وعدہ ایفا کرنا، ایفا وعدہ، اس کو آپ کیا فرض سمجھتے ہیں کہ سنت سمجھتے ہیں؟ نہیں صاحب، یہ تو فرض ہے۔ تو آپ نے مجھ سے 1 مہینے کا کہا تھا، 3 مہینے میں لا رہے ہیں، آپ واپس کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم سے آپ سنت کی بات کر رہے ہیں، خود ہی فرائض گول ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دل کا صاف رکھنا سنت ہے، اخلاق کا ہونا، باخلاق ہونا، یہ بھی نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، سلام کو عام کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کے شر سے لوگ محفوظ رہے۔ پھر مومن کی جو آپ نے آفاقیت بتائی، والمؤمن من امنہ الناس بوائقہ، اور مومن وہ ہے کہ ساری انسانیت اس کے شر سے محفوظ رہے، ساری انسانیت جس کے شر سے محفوظ رہے وہ ہے مومن۔ اب محب رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ ساری کائنات کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، اور جب شر سے محفوظ رکھو گے تو خیر سے خود بخود محفوظ کرو گے، خود بخود۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور ایک محب رسول کی ذمہ داری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اوامر، جیسا میں نے بتایا محب رسول کی علامت اور اس کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے، ان کا امپلیمنٹیشن کرے اور ان کو عام کرے۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ کہا اللہ کے نبی کون ایمان والا نہیں ہے، کوئی ایمان والا نہیں ہے، کون ایمان والا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن حتی یأمن بوائقہ، حتی لا یأمن جارہ بوائقہ، جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں۔ ایک محب رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ذمہ داری ہے اس کی، یہ تقاضا ہے حب رسول کا، تقاضا ہے۔ اسی طرح اوامر کے اندر چلنا، پھر نواہی میں آؤں گا۔ فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس،
تو حرام چیزوں سے بچ، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا تکن عابد الناس، لوگوں میں ایک عبادت کرنے والا تو بھی ہو جائے، عابد کہا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ عابد کامن ڈگری ہے، ایک عام سا ایڈجیکٹو ہے بالکل، لیکن عابد یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے گڈ اور بیسٹ، بیڈ اور ورسٹ، بالکل اسی طرح عابد اور اعبد، کبیر اور اکبر۔ اعبد کہا حرام چیزوں سے بچ تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جو نواہی جن چیزوں سے روک رہے ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے، اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہے۔ کیا جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے؟ کیا غیبت کرنا حرام نہیں ہے؟ کیا کینہ کپٹ رکھنا حرام نہیں ہے؟ یہ حرام نہیں ہے۔ کسی کے حق تلفیاں حرام نہیں ہیں، خیانتیں حرام نہیں ہیں، ماں باپ کی نافرمانی حرام نہیں ہے، یہ سب حرام نہیں ہے۔ ان سے اگر کوئی بچ رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس وقت حج نہیں کر رہا، لیکن وہ سب سے بڑا اللہ کی عبادت گزار ثابت ہو رہا ہے۔ نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، کتنی بڑی بات ہے۔ ذرا سی نیت اپنی درست کر لیں اور یہ محب رسول کی ذمہ داری نبھائیں کہ بس اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، میں اس سے بچوں گا۔ لیجئے، آپ سو رہے ہیں تو عابد سب سے بڑے عبادت گزار، آپ بازار میں ہیں تو آپ سب سے بڑے عبادت گزار کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ آفس میں ہیں تو سب سے بڑے عبادت گزار کا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ زندگی خود ہی عبادت ہے، مگر ہوش نہیں، مگر ہوش نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ، خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے محب رسول کی کہ پیمانے دونوں ایک ہوں، جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے ایسے ہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم ہے، یہ اوامر میں بات آ رہی، تم میں سے جو نیچے درجے کے لوگ ہیں، مال میں کم ہیں، یا یہ ہے کہ شان و شوکت میں کم ہیں، ہاں ان کی طرف، یہاں مال وہی مراد ہے، یہاں پر مال و دولت، جو کم سرمایے والے ہیں، کم مال و دولت والے ہیں، ان کی طرف نگاہ کرو۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو اسٹیٹس میں، شان و شوکت میں تم سے سپیریئر ہیں، ان کو مت دیکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، اس کو تم حقیر نہیں سمجھو گے، اس کو تم حقیر نہیں سمجھو گے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا اللہ کے نبی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اخلاق نیکی ہے۔ آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں آپ۔ اور پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے، دل میں کھٹک پیدا کرے۔ یہ نواس بن سمعان کی روایت ہے اور مسلم شریف میں آئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط علیہ فی رزقہ وان ینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کتنی زبردست بات ہے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ رزق میں کشادگی ہو اور عمر دراز ہو، ہاں عمر دراز ہو اور رزق فراوانی کے ساتھ ملے۔ اللہ کے نبی کے اس حکم پر عمل کریے اور محب رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ بتائیے، نبھائیے۔ محب رسول کی ذمہ داری یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے وہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی زندگی میں برکت دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے جوڑے۔ رشتے جوڑنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رشتے جوڑنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت اور ترقی دیتے ہیں۔ ایک محب رسول اپنی یہ ذمہ داری نبھائے صلہ رحمیوں کی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں سگی ماں سے بات نہیں کر رہے، سگی بہن سے بات نہیں کر رہے، چھوڑ دیا،
بس محترمہ کو لے کے چھوڑ چھاڑ کے بالکل بڈھا بڈھی کو الگ ہو گئے. نہیں، صلہ رحمی کرو، محب رسول کی ذمہ داری نبھاؤ، اپنے رزق میں برکت پیدا کرو اور اپنی عمر کے اندر ترقی اور برکت پاؤ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس کچھ نصیحتیں کی، فرمایا پیچھے بیٹھے ہیں سواری کے بچے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں تو فرمایا یا غلام، یہ اردو کا غلام نہیں، غلام کے معنی بچے، اے بچے احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. یہ کون سی حفاظت ہے؟ کیا اللہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے؟ واللہ خیر الحافظین، وہ تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ کی اطاعت کر، اللہ کے احکام کی حفاظت، اللہ تیری حفاظت کرے گا. آج مسلمان خدا کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، شریعت کے محافظ بن جائیں، اسلام پہ عمل کریں، اللہ غیر سے محافظین کو پیدا کرے. احفظ اللہ یحفظ، پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کر تو اللہ سے سوال کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگ. یہ محب رسول کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنا آرزوؤں کا مرکز، امیدوں کا مرکز، خیالات کا مرکز، تمناؤں کا مرکز اللہ کی ذات گرامی کو بنایا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں ہم یہی تو کہتے ہیں. یہ ذمہ داری نبھائیے حب رسول کی، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی آپ کی طرف نچھاور ہوتی ہے. وہ اللہ کا وعدہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہوش میں آ جائیں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کو کوئی فتنہ پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دردناک عذاب اور سزا پہنچ جائے رسول کے حکم کی مخالفت میں. ہاں، یہ سورہ نور کا آخری رکوع ہے، سورہ نور کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت، اگر کسی شخص کو اللہ نے رعایا کا حاکم بنایا ہے اور وہ وہو غاشن، وہ رعایا کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو عہدہ دیا، آپ کو اللہ نے کسی عہدے پر فائز کیا، اب آپ اس عہدے کا مس یوز کر رہے ہیں، اقربہ پروری آپ کے اندر آ گئی، آپ اس عہدے کا مس یوز کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیا اللہ نے. اگر دیکھا جائے تو یہ تو بے پناہ اس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. حضرت معقل بن یسار راوی ہیں اس روایت کے، اور متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت آئی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈر صاحب جب تک کہ لیڈر نہیں بنے تھے ازبستاس کا مکان تھا، اور ابھی صرف کارپوریٹر بنے ہیں اور 1-2 سال نہیں ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جبلی ہلز کے اندر، ہلز کے اوپر مکان انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور جو مقاصد تھے، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دھوکہ ہے. اگر اس طرح کسی کے ساتھ وہ دھوکہ دے رہا ہے تو، اور اسی میں اگر مر گیا ہے تو جنت حرام ہے اس کے اوپر، اگر اپنے عہدے کا مس یوز کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف میں آئی ہے، ابو ذر غفاری راوی ہیں، فرمایا عبادی، اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، تمہارے اوپر بھی اس کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا فلا تظالموا، تم آپس میں ظلم ایک دوسرے پر مت کرو، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیاں نہ لگاؤ. ایک سامان فروخت ہو رہا ہے، خریدنا ہے نہیں، اور آپ نے اس کی بولی زیادہ لگا دی، روک دیا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، کہیں آکشن ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اس طرح خریدنا ہے نہیں،
سامنے والی پارٹی کو آپ نے وہ کر دیا. یہ نواحی کے اندر یہ بات. اب میں نواحی کی کچھ باتیں بتاؤں. وَلَا تَبَاغَضُوا, آپس میں بغض مت کرو ایک دوسرے سے. وَلَا تَدَابَرُوا, اور جب اللہ کے دین کو پھیلانے کا وقت ہو, میدان جہاد میں ہو, تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو. وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اے اللہ کے بندوں, اے اللہ کے بندوں, سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. لا, اور فرمایا المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم ہو ولا یخذل ہو ولا یحقر ہو. اللہ نہ اس پر ظلم کرے, نہ اس کو رسوا کرے, نہ اس کو حقیر سمجھے. التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں پر ہے. کتنی اہم باتیں ہیں, کتنی اہم بات. اب باتیں تو بہت سی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے کچھ باتیں بتاؤں. سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک انصاری صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور سخت دھوپ میں ہم تھے. ہمیں سامنے ایک بکری نظر آئی, ان کو بکری نظر آئی, تو انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذبح کر کے اور ہانڈیاں چڑھا دی, ذبح کر کے پکانے کے لیے وہ اس کی ہانڈیاں چڑھا دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا اس میں کیا ہے. آپ نے فرمایا, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا ایسا ہے, ہم نے ایسا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کمان تھی آپ کے, آپ نے اپنی کمان سے دیگچیاں الٹ دی, دیگچیاں الٹ دی, اور فرمایا لوٹ کی چیز مردہ سے بڑھ کر حلال نہیں. کسی کا غبن کیا ہوا مال کھانا مردہ کھانے کے برابر ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر گناہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر ہفتے وصول ہو رہے ہیں, یا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بڑا عہدہ دیا ہے, رشوتوں سے آپ کسی کو ڈرا کر دھمکا کر یہ وصول کر رہے ہیں, وہ بھی اس کے اندر آتا ہے, وہ بھی آتا ہے. ایکسپلائٹیشن, اور یہ جوڑے کی موٹی موٹی رقمیں لینا, وہ ایکسپلائٹیشن کرنا, اور جہاں لے کر آ اتنا, اور نہیں تو تجھے چھوڑ دیں گے ہم, یہ بھی اسی کے اندر اسی ضمن میں آتا ہے. یہ لوٹ ہے, یہ بھی ایک طرح کی, اس کو ڈرا کے دھمکا کے. اب وہ بیچارے ڈر رہے تھے کہیں میری بچی کا جو ہے خدا نخواستہ گھر نہ اجڑ جائے, اور بس یہ صفائی پہ صفائی کرے جا رہے, پورا صاف کر کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ کھانا اس سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے. یہ کیسی زبردست بات ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں خیبر کی لڑائی سن 7 ہجری کے اندر امن کے بعد یہودیوں کے کچھ جانور اور پھل تھے, اس کو کچھ لوگ جو ہیں جا کے لوٹ کے لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو بہت غصہ ہوئے, اور صحابہ کو جمع کر کے فرمایا ان اللہ تعالی لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب الا باذن اللہ الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا اکل ثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب جیسے ہمارے یہاں کفار لائے تھے بات, ان کی چیز جائز جائز, ایسے کچھ لوگوں نے ان کے باغوں میں جا کے یہودیوں کے کچھ پھل کچھ وغیرہ وغیرہ لے آئے, وہاں گھس کر لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا ہے کہ تم اہل کتاب کے گھروں کے اندر داخل ہو مگر ان کی اجازت سے, اور ان کی عورتوں پر ہاتھ اٹھاؤ یہ بھی جائز نہیں ہے, اور ان کے پھل کھاؤ یہ بھی جائز نہیں ہے, اگر وہ تمہیں دیں تو وہ حلال ہے. یہ کیسی تعلیمات ہیں. اب یہ آخر کے اندر جو اس وقت کا موضوع بڑا گرم ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور نواہی کیا ہیں نکاح اور طلاق سے متعلق, کیونکہ یہ بڑا گرمی کا معاملہ ہے, وہ بتا دوں. اگر اس پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کریں اور اپنے محب رسول کی ذمہ داریاں ہم نبھائیں, یہ نوبت ہی نہیں آتی جو اس وقت آئی ہے. نکاح سے متعلق فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا جب تمہارے پاس ایسی جگہ سے رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو تم نکاح کر دو. معیار کس کو بنایا؟ دین اور اخلاق کو بنایا. ظاہر ایک آدمی اچھا دیندار ہے, با اخلاق ہے, تو وہ مد کماؤ ہو ہی نہیں سکتا, وہ مد کماؤ ہو ہی نہیں سکتا. اگر واقعی وہ با اخلاق اور دیندار ہے
تو دینداری تو بیکاری کو منع کرتی ہے. بیکاری ایک دیندار کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو محنت پہ جب مجاہد ہوتا ہے. فرمایا اگر تم نے دین اور اخلاق کو معیار نہیں بنایا, دنیا کو معیار بنائے تو کیا ہوگا؟ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. زمین میں فتنے پیدا ہوں گے اور بہت فساد ہوگا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کتنی مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی, اب رو رہے ہیں یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا. ارے یہ لفظ جہاد یہ تو آپ ہی نے بسم اللہ کی ہے, اس کی ابتدا تو آپ نے کی ہے, انتہا وہ کر رہے ہیں. آپ نہ ابتدا کرتے وہ نہ انتہا کرتے, یہ تو آپ نے کیا ہے. یہ آپ کو جو آپ کی محب رسول کی ذمہ داریاں ہیں ایک مومن کی وہ نہیں نبھائی ہیں, اس کی سزا مل رہی ہے. اسی طرح طلاق سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ آپ نے فرمایا آپ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دی, ایک ہی بار میں 3 بار طلاق. میں نے تجھے طلاق دی. اوہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی معلوم ہوا تو آپ نے یہ جملہ کہا یلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم. اللہ کی کتاب سے وہ کھلواڑ کرتا ہے جبکہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں. یہ جرأت اور یہ ہمت ہو گئی تمہاری. اللہ نے کہا طلاق مرتان, طلاق 2 بار کی. یہی طریقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے, جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں, حالت حیض کے اندر طلاق دے دی اپنی بیوی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, کہا کہ فوراً رجوع کرو. فوراً رجوع کرے, اس سے کہو جا کے عمر سے کہا فوراً رجوع کرے. اور جب وہ طہر پاکیزگی کی حالت میں ہو اس وقت بغیر ہم بستری کے, اس وقت اگر وہ چاہے تو رکھے چاہے تو طلاق دے, یہی صحیح طریقہ ہے. لیکن ایک بار میں اللہ کے نبی نے ایک بار میں ایک شخص نے کہا تو آپ نے کہا وہ کھلواڑ کر رہا ہے اللہ کی کتاب سے. یہ ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں یہ اس کی سزا میں. اللہ تعالی ہمیں رسول کی محبت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سچا نبھانے والا بنائے اور رسول کی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرمائے. باتیں بہت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ اس کی تکمیل ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اسمعنا منادي الجنة مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين والحمد لله.